بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے موجودہ زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے مسائل۔ مختصر طور پر میں کہوں گا کہ ایشوز ان اسلام۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آج ہر جگہ ساری دنیا میں چاہے مسلمان کسی بھی ملک میں ہوں وہ مسائل سے دوچار ہیں۔ اسلام ہر جگہ بدنامی کا ٹائٹل مل رہا ہے اسلام کو۔ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس۔ مسلمانوں میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کا مذہب ایسا ہے کہ وہ کہیں ہر جگہ مس فٹ ہے، ہر جگہ مس فٹ ہے وہ۔ تو گویا اسلام موجودہ زمانے میں irrelevant بن گیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ دیکھیے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک سنت ہے جس کو آج کل کے زمانے میں کہوں گا ری اسسمنٹ، دوبارہ غور کرنا، ری اسسمنٹ، کہ ایک اسٹیپ لیا آپ نے، ایک ڈھنگ پر آپ نے پلاننگ کی، لیکن وہ پلاننگ جو رزلٹ چاہتے تھے آپ وہ نہیں نکلا۔ دین یو ہیو ٹو ریوائز دا ہول تھنگ، یو ہیو ٹو ری اسیس دا ہول میٹر۔ یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے بدر کا غزوہ ہوا، حنین کا غزوہ ہوا، احد کا غزوہ ہوا، اور چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، شرک کا دبدبہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے ری اسیس کیا، ریوائز کیا، اور آپ نے ری پلاننگ کی، یعنی وار کے بجائے پیس پر مبنی پلاننگ، وہ تھی حدیبیہ۔ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ مکی دور سے لے کر مدنی دور تک بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا، چھوٹے بڑے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ شرک کا دبدبہ ختم ہو اور توحید کا دور آئے، تو وہ نہیں آتا تھا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے ری پلاننگ کی، یعنی اس سے پہلے جو آپ کی اسٹرگل تھی اس میں بار بار وار پیش آتی تھی، اسکرمشز پیش آتی تھی، ٹکراؤ پیش آتا تھا۔ تو آپ نے سارے معاملے کو الٹ دیا اور آپ نے صلح حدیبیہ کر لی۔ صلح حدیبیہ جو ہے انوکھی صلح تھی جس میں فریق ثانی کی شرطوں کو یونیلیٹرل طور پر مان لیا گیا، جو کہو منظور، جو کہو منظور، بس پیس ہم چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ لفظ رسول اللہ کو آپ نے کاغذ سے بٹا دیا، جو کہتے گئے وہ سب منظور۔ تو یعنی فرام وار ٹو پیس، یہ تھی پلاننگ آپ کی حدیبیہ کے موقع پر۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
آیت اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ غور کیجیے کہ بدر کے بعد، حنین کے بعد، احد کے بعد جو بھی غزوات کہے جاتے ہیں ان کے بعد یہ آیت اتری تھی کیا؟ کبھی ایسا نہیں اتری آیت کہ آج تم کو ہم نے اوپن وکٹری دے دی. آپ غور کیجیے، اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے جن کو ہم کہتے ہیں غزوات، اس کے بعد یہ آیت کہاں اتری تھی؟ تو کیا وار پر جو چیز نہیں مل رہا تھا اس کو آپ نے پیس کے ذریعے حاصل کیا؟ دیٹ واز بریکل آف ری اسسمنٹ، دیٹ واز بریکل آف ری پلاننگ. یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے. دیکھیے لوگ جو ہیں انہی چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں جہاں لفظ سنت لکھا ہوا ہو، لیکن زیادہ بڑی بڑی سنتیں وہ ہیں جو عملاً ہیں، قولاً نہیں ہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میری سنتوں میں سے ایک سنت حدیبیہ ہے، لیکن آپ کو خود جاننا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈسکور آن یور اون. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ساری دنیا میں اسلام کی اور مسلمانوں کی، تو ہم کو اس سنت کو اپلائی کرنا چاہیے آج کے حالات پر. یعنی ری اسیس کرنا، ریوائز کرنا، سارے معاملات کو پھر سے سوچنا. تو اس پر میں نے جو غور کیا وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات اسلام کی نسبت سے ہے اور ایک بات مسلمانوں کی نسبت سے ہے. یعنی مسلم جو کمیونٹی ہے، ایک امت، ایک کمیونٹی، اس کی نسبت سے ہے، اور اسلام جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی نسبت سے ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکی دور میں، آپ نے فرمایا تھا کہ دب الیکم داؤ الامم قبلکم. بہت عجیب حدیث ہے. مکی دور اور مدنی دور جو رسول اللہ کا دور تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ دب الیکم داؤ الامم قبلکم، یعنی پچھلی امتوں پر جو حالات گزرے تھے وہ تم پر آ چکے. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ رینگ کر آ گئی وہ بیماری جو پچھلی امتوں کو آئی تھی. رینگ کر مانے جاتے ہیں خاموشی سے آ گئی، وداؤٹ ڈکلریشن. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب کہ رسول اللہ خود بنفس نفسی موجود تھے دنیا میں، تب آپ نے فرمایا دب الیکم داؤ الامم قبلکم، رینگ کر آ گئی پچھلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف. یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زوال، ڈی جنریشن، ڈکلائن. یعنی ہر عروج کے بعد فوراً زوال بھی شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی قوم، چاہے امت مسلمہ ہو یا کوئی دوسری امت ہو، لازماً اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ایک بار زوال ہوگا، ایک بار عروج ہوگا، پھر زوال شروع ہو جائے گا. زوال کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کمزور ہو گئی، حکومت ختم ہو جائے، نہیں. زوال کا مطلب یہ ہے کہ سوچ میں زوال، فکر میں زوال، وے آف تھنکنگ میں زوال، یہ مطلب ہوتا ہے. حکومت تو کوئی چیز نہیں، حکومت رہے یا نہ رہے. تو یہ زوال کیسے آتا ہے؟ یہ زوال کیسے آتا ہے؟ یہاں پر آپ عیسائی مذہب کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ زوال کیسے آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا
اور جس پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے، جن کو ہم حواری کہتے ہیں، تو ایک مدت تک حضرت مسیح کا وہ دین چلتا رہا. لیکن 4 صدی عیسوی میں سارا معاملہ بدل گیا. دیکھیے 4 صدی عیسوی میں کیا ہوا. اس وقت یورپ کا ایمپرر تھا کانسٹینٹین. پورا یورپ اس کے قبضے میں تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک تھے. تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا. ایسے حالات پیدا ہوئے. اس زمانے میں دور تھا الناس علی دین ملوکہم کا، کہ جو بادشاہ کا مذہب وہی ہمارا مذہب. اس کے علاوہ اس نے مینج کیا، بہت سی تدبیریں اختیار کی، اور تقریباً پورا یورپ کرسچینٹی کو اختیار کر لیا اس نے. یعنی کا مطلب کیا ہوا کہ کنورٹڈ کرسچنس بہت زیادہ آ گئے، ماس کنورژن ہوا. یہی کنورٹڈ کرسچنس سے جنہوں نے سارا معاملہ بدل ڈالا. جو تعلیمات تھیں حضرت مسیح کی، وہ تعلیمات پس پش چلی گئیں، اور جو کنورٹڈ کرسچن تھے، جو لے کر آئے تھے پہلے خیالات، جاہلیت کے خیالات، اسی پر انہوں نے کرسچینٹی کو ڈھال دیا. آج جو کرسچینٹی ہے وہ حضرت مسیح کی بتائی ہوئی تعلیمات پر نہیں ہے. وہ پوری وہ ہے جو 4 صدی ہجری میں کانسٹینٹین کے زمانے میں اختیار کی گئی تھی نیکیا کونسل میں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بیٹے اور پوتے ہوتے ہیں، جو اگلی نسل ہوتی ہے، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے دین کو بطور ڈسکوری کا نہیں دریافت کیا تھا. یہ صحابہ کے لیے اسلام ایک ڈسکوری تھا، لیکن ان کے بیٹے اور پوتوں کے لیے ڈسکوری نہیں تھا. تو کمزوری یہاں سے آتی ہے، ایک کمزوری یہاں سے آتی ہے. دوسری آتی ہے جو کنورٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ فنامنا لازماً ہر امت کے ساتھ پیش آتا. اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو آپ نے فرمایا تھا وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں تھی، کوئی پراسرار چیز نہیں تھی. نہیں، فطرت کے قانون کے تحت جو کچھ ہوتا ہے امتوں کے ساتھ، وہ یہاں بھی لازماً ہوگا. کہ تمہارے بیٹے اور پوتے، تمہاری اگلی نسلیں، ان کو اسلام بطور دریافت نہیں ملا ہوا ہوگا، بطور وراثت ملا ہوگا. وراثت یعنی صحابہ کے اسلام ان کا چوائس تھا. لیکن جو بعد کے لوگ تھے ان کو تو بائی برتھ مل گیا. بائی برتھ ظاہر ہے کہ بہت فرق ہوگا. تو ایک یہ چیز تھی. دوسری چیز یہ کہ اسلام میں وہی واقعہ ہوا جو کرسچینٹی میں ہوا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائر فتح ہوا، ساسانی امپائر فتح ہوا، بہت سے ممالک سب اچانک اسلام میں داخل ہو گئے، ماس کنورژن ہوا. یہ لوگ اپنے پچھلے خیالات کو لے کر آئے. یہ ہے زوال کا سبب جو ہمیشہ ہوتا ہے. تو اسلام میں یہ زوال پیش آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اسلام کا جو متن ہے، جو ایک ٹیکسٹ ہے، وہ کسی سے بدل نہیں پائے، ویسے کہ ویسے انٹیکٹ رہے. وہ پچھلے مذہبوں میں یہ ہوا کہ جو بعد کی نسلیں تھیں انہوں نے خود ٹیکسٹ کو بدل ڈالا، خود ٹیکسٹ میں ملاوٹ کر دی متن میں. اسلام میں ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی. نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون. لیکن جو بعد کے لوگ تھے، بعد کی نسلیں، اور یہ کنورٹڈ مسلمان، یہی لوگ بعد کو عالم بنے، وہی مفسر و شارح بنے. یعنی جو بعد کو کام ہوا لٹریری کام، لٹریری،
یعنی قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، تاریخ لکھنا، جتنا کام ہے بعد کا وہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، سب صحابہ کے دور کے بعد ہوا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو کچھ پچھلی قوموں نے خود ٹیکسٹ میں شامل کر دیا تھا وہ مسلمانوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے حاشیے میں لکھ دیا، وہ یہ تفسیروں میں، شرحوں میں، کتابوں میں، تاریخوں میں لکھ دیا وہ. یہ تھا زوال. تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ ایک ہونے والی بات ہے جو ہوتی ہے ہر قوم میں، اور مسلمانوں میں بھی ہوئی. اب کیا کرنا ہے؟ آج ہم دیکھیے، آج ہم جو ہے مسلمان قرآن پر نہیں ہیں، وہ اکابر کے مذہب پر ہیں. یہ مذہب قرآن پر نہیں ہے، مذہب اکابر پر ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا پاکستان سے، ایک صاحب جو ہمارے مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور برابر وہ مشن کا کام کر رہے ہیں. تو وہاں انہوں نے کسی کو ہمارا ایک کیسٹ سنایا. سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابھی اکابر کہاں، تو ہم نے یہ باتیں پڑھی نہیں، یہ کہاں سے یہ باتیں نکال رہے ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، سارے لوگ جو ہیں اس کو اکابر کے کرائٹیرین سے جج کرتے ہیں. تو دیکھیے، امام حنبل تھے، امام احمد ابن حنبل، جن کی مسند احمد مشہور کتاب ہے حدیث کی، جس میں 30,000 حدیثیں ہیں، 30,000. تو ان کی وفات ہوئی ہے 241 ہجری میں، یعنی 30ویں صدی ہجری میں. تو انہوں نے کہا تھا کسی موقع پر، ایتونی شیئم من کتاب اللہ حتی اقول، میرے پاس قرآن کی کوئی آیت لاؤ تب میں مانوں گا. ایتونی شیئم من کتاب اللہ حتی اقول. تو کہا 3ویں صدی ہجری تک جو ذہن تھا، جو مسلم مائنڈ تھا، وہ یہ تھا کہ بات وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، سچ وہ ہے جو قرآن سے نکلے. آج کیا ہے؟ آج الٹ گیا ہے. آج کا انسان کہتا ہے ایتونی شیئم من اکابرنا حتی اقول. یعنی پہلے یہ تھا کہ ایتونی شیئم من کتاب اللہ حتی اقول. آج کا انسان کہتا ہے کہ ایتونی شیئم من اکابرنا حتی اقول، ہمارے اکابر کا حوالہ دو. اچھا، یہ اکابر کون ہے؟ یہ سب کے سب دور زوال میں پیدا ہوئے لوگ ہیں. دور زوال میں پیدا ہونے والے لوگ اکابر بن گئے ہیں. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کو کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر. یہ 3 پیریڈ وہ ہیں جو مستند پیریڈ ہیں اسلام میں: دور رسالت، دور صحابہ، دور تابعین. بس اس کے بعد فل اسٹاپ ہے، اس کے بعد فل اسٹاپ ہے. آپ غور کیجیے، جتنے لوگ جو کو آپ اکابر کہتے ہیں وہ سب اس کے بعد کے دور میں پیدا ہوئے، زیادہ تر عباسی دور میں، یعنی قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد. تو آج کا جو اسلام ہے وہ ہے جو قرون مشہود لہا بالخیر کے بعد کے لوگوں نے اپنی شرحوں اور اپنی تفسیروں کے ذریعے بنایا. اسی پر مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اسی پر کھڑے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت مسلمانوں میں ساری دنیا میں کیا ہے جس کو کہتا ہے، یعنی سیکولر لوگ کہتے ہیں جس کو کہ ٹیررزم یا ملیٹنسی، اور مسلمان جس کو کہتے ہیں جہاد. جس چیز کو مسلمان جہاد کے نام پر کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے دوسروں کی نظر میں؟ ملیٹنسی اور ٹیررزم ہے. یعنی قتال کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، ٹکراؤ کی پالیسی، تشدد کی پالیسی، گن اور بم کی پالیسی مسلمان کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جہاد. آج ہی کا اخبار میں پڑھا، آج کا اخبار
کہ شام میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو بم مارا اور 50 آدمی مر گئے. 50 آدمی. آج کی خبر ہے سیریا میں. آج ہی کی خبر پاکستان کے بارے میں ہے کہ وہاں کراچی میں موٹر سائیکل پر چڑھ کر آئے 2 آدمی, اندھادھند فائرنگ کی اور 20 آدمی مر گئے. یہ آج کی خبر. یہ روزانہ ایسے ہی رہتا ہے, روزانہ. اور ساری دنیا میں جگہ مسلمان یعنی قتال کلچر چلائے ہوئے ہیں جہاد کے نام پر. ہر جگہ جہاں بھی دیکھیے, یعنی جہاد کے نام پر قتال کلچر. یہ کیوں ہے؟ یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے بعد کے زمانے میں یعنی عباسی دور میں خاص طور پر جو دین کی شرحیں لکھی گئیں, جو تفسیریں لکھی گئیں, جو کتابیں لکھی گئیں, وہ سب کے سب مبنی پر جہاد تھی. تو آپ کے نزدیک وہ جہاد ہے, دوسرے نزدیک وہ قتال ہے, ٹکراؤ ہے. تو پوری مسلم سائیکی جو ہے, مسلم سائیکی جو بنی ہے لمبی تاریخ کے نتیجے میں, وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کام ہے جہاد کرنا, دوسرے لوگوں میں قتال. دیکھیے یہ جو ہے موجودہ زمانے میں اسلام کو اس چیز نے irrelevant بنا دیا ہے. irrelevant کیوں؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ساری دنیا میں ایک نیا فنامنا آیا, نیا فنامنا جو کہتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یعنی ایسے ہتھیار جو بہت زیادہ پھیلائے, جب زیادہ یعنی تباہی پھیلائیں. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اب تو جنگ جو ہے یعنی بے معنی ہو گئی. ہٹلر نے کہہ دیا تھا اس وقت کہ اب جنگ سے کوئی نہ جیتا گا نہ کچھ پائے گا. اب جنگ جو ہے ہر ایک کے لیے ہار ہوگی. جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی ہارے گا. یہ ہٹلر نے کہہ دیا تھا, جو سب سے بڑا جنگ کا باز آدمی تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بات مسلم ہو گئی تھی کہ اب دور آ گیا ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا. اب جنگ کا کوئی مطلب ہی نہیں. جنگ ہوتی ہے کسی کام کے لیے, کسی پرپز کے لیے, ڈسٹرکشن کی طرح ہوتی نہیں. جب ایسے ہتھیار بن جائیں کہ ان کا استعمال کرنا صرف تباہی لائے اور مثبت طور پر کچھ نہ دے, تو جنگ موقوف ہو گئی, irrelevant ہو گئی. لیکن ہم اسی بوجھ لیے ہوئے ہیں اسی لٹریچر کا, پہلے والے لٹریچر کا جو بنا تھا جہاد پر. آپ پڑھیے حدیث کتابوں میں, فقہ کتابوں میں جہاد کے لمبے لمبے ابواب ہوتے ہیں. یہ دعوت کا باب ہدف ہے. کسی بھی فقہ کتاب میں, کسی بھی حدیث کتاب میں دعوت کا باب ہی نہیں, دعوت کا چیپٹر ہی نہیں. اور جہاد کے ابواب بہت لمبے لمبے ابواب ہیں. تو وہ بنا ہے مسلمانوں کا ذہن. وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرو جنت میں جاؤ, گولی مارو, بم مارو, جنت میں جاؤ. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کا حل کیا ہے. اس کا حل صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ بات کو پیدا ہونے والا تمام لٹریچر آپ اس کے بارے میں یہ مان لیں کہ وہ اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے, وہ اسلام کا بنیادی لٹریچر نہیں ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے سورس بکس, سورس بکس تو ریفرنس بکس, اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. تو اسلام میں جو سورس بکس ہیں, جو ریفرنس بکس ہیں, وہ ہیں قرآن و سنت بس. اب بعد کی جو کتابیں بنی ہیں وہ سب کے سب اسلام کے کلیکسکس ہیں, کلاسیکل لٹریچر ہیں. یہ ان کا درجہ دینا پڑے گا آپ کو, نہیں تو اسے پھنسے رہیں گے مسلمان, اسے نکل نہیں سکتے وہ. اب بتائیے ان کتابوں میں جو دور عباسی میں تقسیمات کی انہوں نے,
دارالکفر، دارالحرب، دارالاسلام. آج بھی اسی ذہن میں جیتے ہیں لوگ. تو آپ جہاں مسلمان کا کی حکومت ہے وہ دارالاسلام ہے، باقی سارا دارالکفر ہے. اس ذہن کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں آج کی دنیا میں. یہ دنیا یونائٹڈ نیشنز کی دنیا ہے، اقوام متحدہ کی دنیا ہے. آپ جی نہیں سکتے کہ باقی سب دارالکفر ہے. آپ تو دارالاسلام ہے، باقی سب دارالکفر ہے. یہ سب جی نہیں سکتے ہیں آپ. ہر جگہ آپ مس فٹ ہو جائیں گے، مس فٹ، اور ہو گئے ہیں بالفعل. تو یہ ساری کتابیں جو بعد کو تیار کی گئیں دور زوال میں، قرون مشہودہ بالخیر کے بعد، ان سب کے بارے میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ ہماری اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے. کلاسیکل لٹریچر، وہ اسلام کی سورس بکس نہیں ہیں. آپ کو لوٹنا پڑے گا قرآن کی طرف، لوٹنا پڑے گا سنت کی طرف، لوٹنا پڑے گا دور صحابہ کی طرف. تب آپ جان پائیں گے کہ اسلام کیا ہے. حضرت امام مالک نے بہت ہی صحیح فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد کے زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. یہ بہت عجیب بات ہے. امام مالک کا بہت بڑا درجہ آپ جانتے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے. مدینے میں ان کا درس ہوا کرتا تھا. انہیں کی کتاب ہے موطا، الموطا. تو انہوں نے کہا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طرح اس کی اصلاح ہوگی جس طرح پہلے کی اصلاح ہوئی تھی. تو وہ پہلے کی اصلاح کیا ہوئی تھی؟ وہ تھی قرآن و حدیث پر مبنی تھی. پہلے دور کے لوگ جو تھے ان کا نظریہ تھا ایتونی شام من کتاب اللہ تعقل. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی. اس دور کا اسلام جو تھا وہ تھا مبنی بر قرآن، مبنی بر سنت، مبنی بر صحابہ. یہ تھا، اس سے ان کی اصلاح ہوئی تھی. اب آ گیا کیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ایتونی شام من اکابرنا حتی اقول، یعنی اب آپ دین اکابر پہ کھڑے ہو گئے. رسول، اصحاب رسول اس پر نہیں کھڑے ہوئے. دیکھیے ایک بہت ہی سیریس بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ جو تھی وہ تھی لا آف نیسیسٹی، ضرورت شدیدہ کے تحت آپ نے اختیار کی تھی جنگ. لا آف نیسیسٹی آج کیا ہے؟ عقیدہ بن گئی ہے، کیونکہ آپ نے جہاد بنا دیا. جنگ کو آپ نے جہاد کہا کر اس کو عقیدے خانے میں ڈال دیا آپ نے. کتنی بڑی بھاری بھیانک یہ غلطی ہے. رسول اللہ کے لیے تھی جنگ لا آف نیسیسٹی کے تحت، ضرورت شدیدہ کے تحت. آج جو ہے سارے لوگ جو ہیں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جن میں جنگ کو جہاد کا معنی دے کر کے عقیدہ بنا دیا گیا ہے. جب عقیدہ بن جائے تو آپ کو لڑنی مرنا ہے، پھر تو کوئی دوسرا آپشن نہیں آپ کے لیے. وہی کہا جاتا ہے کہ زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید. تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جنگ لا آف نیسیسٹی کے تحت آتی ہے اور وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کہنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ساری کتابیں ہمارے کلاسکس کا حصہ ہیں، وہ سورس بکس کی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہ کہنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ہے ایک بات یعنی اسلام کی نسبت سے. اب دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ. ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ سب کیا کس اس میں جیتے ہیں
اس تصور میں کہ مسلمان خیر امت ہیں، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، خیر امت خیر امت خیر امت، یہ جو مسلمان ہیں یہ سب خیر امت ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جتنے مصلحین اور مفکرین اٹھے ہمارے زمانے میں، سب نے اس مفروضے پر منصوبہ بندی کی اپنی. ان کی پلاننگ اس مفروضے پر تھی کہ امت تو موجود ہے، اب صرف اس کو عمل کی طرف دوڑانا ہے. یعنی امت موجود ہے، اب صرف اس کو بتانا ہے کہ کیا کرو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دور زوال میں پہنچنے کے بعد امت موجود نہیں ہوتی ہے، موجود ہی نہیں ہوتی ہے. یہ خیر امت نہیں ہے. یہ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے یہود کے درمیان. یہود کیا تھے؟ وہ زوال یافتہ مسلمان تھے. وہ حضرت مسیح کے زمانے میں یہود تھے، وہ حضرت موسیٰ کی امت تھے، لیکن اس وقت وہ زوال یافتہ قوم بن چکے تھے. ان کے بارے میں کہا کہ الفضۃ المردودہ، الفضۃ المردودہ یعنی ریجیکٹڈ سلور، ریجیکٹڈ سلور، ریجیکٹ کی ہوئی چاندی. تو امت اپنے دور زوال میں اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتی ہے الفضۃ المردودہ یعنی ریجیکٹڈ سلور. یہ ہے مسلمانوں کا حال. آج کا جو مسلمان ہے وہ خیر امت نہیں ہے. وہ تو اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. علامہ اقبال جن کو مفکر کہا جاتا ہے، ان کا شعر ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اس تصور میں جیتے تھے وہ، جب امت موجود ہے بس ذرا سا اس کو موقع دو. تو انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا. لفظ پاکستان نہیں بولے تھے وہ، لیکن سپریٹ مسلم لینڈ کا نظریہ. ان مسلمانوں کو جو آلریڈی امت کی شکل میں موجود ہیں، انہیں صرف ایک لینڈ چاہیے، اس کے بعد اسلام وہاں ہوگا. تو لمبی لڑائی کے بعد پاکستان بن گیا. لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک بار میں گیا تھا عراق، تو وہاں پر ایک مسلمان آئے ہوئے تھے پاکستان سے. ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ دلی میں پیدا ہوئے تھے اور پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انڈیا کو بھی دیکھا ہے اور پاکستان کو بھی دیکھا ہے، بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ رونے لگے. وہ رونے لگے. وہ سینئر آدمی تھے. ان کا کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ پہلے ہندو مسلم لڑتے تھے، اب یہاں شیعہ سنی لڑتے ہیں. تو کہاں ہے وہ ذرا نم ہو تو مٹی بہت زرخیز ساقی؟ تو نمی نے بلکہ جل تھل کر دیا آپ نے. ایک پورا ملک ان کو دیا آپ نے، یہ پوری حکومت ان کو دیا آپ نے. اور کیا ہوا؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. معاشی ترقی نہیں، امریکہ کے ایڈ کے بل پر چل رہا پاکستان، یہاں تک کہ اس میں بھی ناکام ہو گئے. آج ساری دنیا پاکستان کو کہتی ہے فیلڈ اسٹیٹ. آج دنیا جو ہے پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ سمجھتی ہے. 60 سال سے زیادہ مدت گزر گئی. تو خیر امت کو ایک اتنا بڑا ملک ملا، کیا کیا اس نے؟ آپس کی لڑائی، معاشی تباہی، کوئی ترقی نہیں، امریکہ کے ایڈ پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ نظریہ ہی غلط تھا کہ ایک خیر امت موجود ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، یہ بالکل بیس لیس بات تھی. یہ تصور ہی غلط ہے
کہ امت تو موجود ہے، خیر امت تو موجود ہے، ملت تو موجود ہے، اب صرف اس کو کام پر لگانا ہے. نہیں، امت ہی موجود نہیں ہے. کسی نے کہا تھا کہ مائی وے از ٹو بگن فار دا بگننگ. تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، امت بنانی پڑے گی، افراد بنانے پڑیں گے. اب آپ عرب دنیا کو لیجیے. عرب دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فرانس کی اور برطانیہ کی حکومت تھی بڑے رقبے میں، اور بڑی ٹکراؤ ہوا، بڑی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ آزاد ہو گئے عرب ممالک. آزادی کے بعد کیا ہوا؟ ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ. آج جو عرب ممالک ہیں یہ سب کے سب پہلے تھے یا تو فرانس کے قبضے میں یا برطانیہ کے قبضے میں. اور جب آزاد ہوئے تو کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ، سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپ. وہاں کیا حالت ہے، جیسے ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں، کسی عرب ملک میں آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. وہاں تو وہی کام ہوگا جو گورنمنٹ چاہے. وہاں کے امام بھی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے خطبے کو پڑھ کے سناتے ہیں. کسی بھی عرب ملک میں آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے جو ہم یہاں آزادانہ طور پر کر رہے ہیں. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں عرب ملکوں کا. ایک صاحب، انڈیا کے ایک صاحب گئے ایک عرب ملک میں، تو وہاں پر انہوں نے وہاں سے ایک خط بھیجنا تھا ان کو انڈیا. تو جو لفافہ تھا اس پر پتہ لکھا انہوں نے انڈیا کے حساب سے. انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھیجنا ہے اس کا پتہ اوپر ہوتا ہے، جو سینڈر ہے وہ اپنا پتہ نیچے لکھتا ہے. لیکن وہاں پر فرینچ اسٹائل ہے. فرینچ اسٹائل میں اوپر سینڈر لکھتا ہے اپنا نام، نیچے جس کو بھیجنا اس کا نام لکھا جاتا ہے. یعنی ایڈریسی کا نام نیچے، سینڈر کا نام اوپر. یہ فرینچ طریقہ ہے. دونوں لکھ دیا نیچے سینڈر کا نام. تو جب گئے اس میں ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں، تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، دوسرا لکھو، مطلب اوپر لکھو سینڈر کا نام. تو وہ گئے کہیں کہ کوئی دکان میں کوئی لفافہ مل جائے تو اس کو بدل دیں لفافہ. تو کوئی لفافہ ان کو نہیں ملا، وہاں کوئی آس پاس کوئی ایسی دکان نہیں تھی. تو واپس آیا، انہوں نے کہا کہ اسی کو آپ لے لیجیے، کوئی لفافہ نہیں مل رہا. جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ جو پوسٹ آفس میں بیٹھا ہوا تھا کلرک، تو کیا جواب دیا اس کا؟ اتخالف النظام، اتخالف النظام. کیا تم سسٹم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو؟ ڈانٹ کر کہا اس نے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر تم دوبارہ انسسٹ کرو گے تو میں شرطا کو بلاؤں گا، یعنی پولیس کو بلاؤں گا. اتنی سی بات پر پولیس پکڑ لے آتی اس کو. یہ حالت عرب ملکوں کی. تو برطانیہ اور فرانس کی آزادی سے نکل کر کیا ان کا انجام ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹرشپ. اور ڈکٹیٹرشپ میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. پیسہ ہے عربوں کے پاس، ترقی کچھ بھی نہیں. اب دیکھیے فلسطین میں تحریک چل رہی ہے، 60 سال زیادہ گزر گئے. آزادی کی تحریک وہاں بھی ہے. یہودی نکلے، ہم آزادانہ طور پر یہاں رہ پائیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ یہودی نکل جائیں، عربوں کی وہاں حکومت قائم ہو جائے، تو کیا ہوگا وہاں پر؟ وہی ہوگا جو دوسرے عرب ملکوں میں ہو رہا ہے. جو دوسرے عرب ملکوں میں ہو رہا. یعنی کہ اگر آزادی ہوگی، اگر کچھ آزادی ملے گی تو عراق، افغانستان، ایران کی طرح مار کاٹ ہوگی آپس میں. ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو وہاں پر کیا ہے، یعنی بالکل آپ کچھ بول نہیں سکتے. جو حکومت کا ہے وہ کیجیے، آپ غور کیجیے. فلسطین اگر عربوں کے قبضے میں آ جائے تو کیا ہوگا اس کا انجام، مجھے بتائیے. کیوں ایسا ہے؟ عرب رہنما اور پاکستانی رہنما دونوں نے اس رات کو نہیں سمجھا کہ یہ تو امت مسلمہ نہیں ہے،
یہ تو زوال یافتہ امت ہے. یہ بلڈنگ آپ نے لوہے پہ کھڑی کی ہے تو کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کی بلڈنگ کھڑی کرتے آپ لکڑی کے اوپر تو کیا کھڑی ہو سکتی تھی؟ لوہے پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. 100 منزلہ بلڈنگ ہے, لوہے پر کھڑی ہوتی ہے, لکڑی پر نہیں. تو ایک زوال یافتہ امت میں جان نہیں ہوتی, اس کے اندر جان نہیں ہوتی کہ حکومت کو سنبھالے وہ, نظام کو سنبھالے وہ, سوسائٹی کو سنبھالے وہ. اور سارے عرب رہنما, سارے انڈیا اور پاکستان رہنما یہ فرض کر کے امت تو موجود ہے, اب بس ان کو ایک حکومت دے دو, لڑ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں کو آپ نے حکومت ملی وہاں کیا ہوا, وہی تو ان کا انجام ہوگا. آپ دیکھ لیجیے افغانستان میں ایک لڑکی, اتنی زبردست لڑکی تھی, وہ شاندار انگریزی بولتی تھی وہ, اور تعلیم کی تحریک چلائی تھی, اس کو گولی مار دی ملالہ کو. بتائیے, یہ بھی جہاد ہے, یہ سب جہاد ہے, یہ سب اسلام ہے. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ اعلان کریں, یہ مانے کہ امت ایک زوال یافتہ ہو چکی ہے, ریجیکٹڈ سلور ہو چکی ہے. تب کیا ہوگا؟ تب آپ یہ کہیں گے کہ وی ہیو ٹو بگن فرام دی بگننگ, آغاز سے چلو. یعنی ان کا ذہن درست کرو, ان کا عقیدہ درست کرو, ان کی سوچ درست کرو. باقی کام تو بات کہوں گے. تو اسلام کے معاملے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بات کا لٹریچر ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ وہ کلاسیکل لٹریچر ہے, وہ ہمارا مستند لٹریچر نہیں ہے. مستند لٹریچر جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک زوال یافتہ امت ہے, یہ ریجیکٹڈ سلور ہے یہ. تب آپ پیچھے چلیں گے, ان کا ذہن درست کریں گے, ان کا عقیدہ درست کریں گے, ان کی سوچ درست کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایجوکیٹ آل دی مسلمس. ایجوکیشن از دا فرسٹ, حکومت فرسٹ نہیں ہے. یہ جو حالت مسلمانوں کی ہے تو ان کے لیے حکومت فرسٹ نہیں ہے, ایجوکیشن فرسٹ ہے. جب تک آپ قوم کو ایجوکیٹ نہ کر لیں اچھی طریقے سے, تب تک حکومت کا نام لینا بھی جائز نہیں, کیونکہ حکومت آئے گی مار کاٹ آئے گی, جیسا کہ آپ دیکھ رہیے. اس کے لیے بھی دیکھیے مثال موجود ہے. قرآن میں ہے کہ مختلف نبیوں کا ذکر ہے ایک جگہ, پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت یاب بنایا, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. بس سارے نبیوں کو بتایا کہ وہ سب گائیڈڈ لوگ تھے, گائیڈڈ ہدایت یاب لوگ تھے. تو اپنے حالات کے لحاظ سے ہر ایک کی پیروی کرنا ہے تم کو. اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات قرآن میں ہے وہ اسی طرح ہمارے لیے سنت پیغمبر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت پیغمبر ہے, کیونکہ قرآن میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, ہر ایک تو نمونہ ہے. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے جن کو ہم یہود کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ فلسطین میں اور ان کا جہاد کرو, جہاد کر کے فلسطین میں داخل ہو جاؤ. لیکن وہ پہلے ہی تجربے میں معلوم ہوا کہ جہاد کے قابل وہ نہیں ہے, وہ جہاد کے قابل نہیں ہے. انہیں اتنی کمزوری آ چکی تھی, اتنا بے جان ہو چکے تھے, عزائم نہیں تھے, یعنی ان کے اندر وہ بے جان لوگ تھے, بے جان لوگوں کے ذریعے آپ جہاد نہیں کر سکتے.
تو جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہودی لوگ جو ہیں، یہ بنی اسرائیل لوگ جہاد کے قابل نہیں ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے جہاد کو موقوف کر دیا. سورہ مائدہ میں آپ پڑھ لیجیے. محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، یعنی اللہ کے حکم سے فرمایا آپ نے کہ 40 سال تک تم پر موقوف ہے جہاد. اب تم ڈیزرٹ میں رہو، ڈیزرٹ میں، یہاں تک کہ تمہاری جتنی پہلی نسل ہے مر جائے، نئی نسل پیدا ہو. یہ باپ دادا مر جائیں، پھر بیٹے اور پوتے جو پیدا ہوں گے ان میں جان ہوگی، وہ جہاد کریں گے. تو سورہ مائدہ میں آپ پڑھ لیجیے، 40 سال تک جہاد موقوف ہو گیا ان کے یہاں، کیونکہ جہاد کے قابل نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اب آپ اسی نمونے کو لیجیے. مسلمان 200 سال سے جہاد کر رہے ہیں، سلطان ٹیپو کے زمانے سے، جو 1799 میں سلطان ٹیپو کو مارا تھا انگریزوں نے، 1799 میں. 200 سال سے زیادہ مدت گزر کے مسلمانوں کو جہاد کرتے ہوئے کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے. کچھ بھی، کوئی بھی پازیٹو گین نہیں اس جہاد کا، کہیں نہیں، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے. بے جان لوگ ہیں. صرف گن دینے سے، بم دینے سے نہیں ہو سکتا کام. اب لوگوں کو گن بانٹ دیا، مسلم ملکوں میں جیسے گن بانٹ دیا کہ آپس میں مار رہے ایک دوسرے کو. اس کی تازہ مثال ملالہ کو گولی مار دی. یہ مور دین میڈنس ہے، یہ مور دین میڈنس کہ ایک 14 سال کی لڑکی کو آپ نے گولی مار دی. وہ بیچاری پڑھ رہی تھی خود اور دوسروں کو پڑھنے کو ترغیب دے رہی تھی. تو یہ بے جان لوگ ہیں، یہ بے جان لوگ ہیں. جاندار لوگ وہ ہیں کہ بدر کے موقع میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ جو تھے، صحابہ اور قریش کے درمیان جنگ تھی، آپ جانتے ہیں بدر کی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ تلوار لے کے بڑھے آگے، تو وہاں ایک عورت تھی، تو تلوار انہوں نے ہٹا لیا کہ عورت کو ہمیں نہیں مارنا ہے. یہ بدر کا واقعہ ہے کہ بالکل زد میں تھی وہ عورت اور مار سکتے تھے وہ، لیکن تلوار پیچھے کر لیا انہوں نے. اب داری ظالم لوگ کہ ایک لڑکی کو مار ڈالا انہوں نے، مطلب گولی تو مار دیا. اب وہ یورپ، وہاں یو کے میں ہے، شاید وہ لوگ بچا پائے ان کو. گولی ماری اس کے سر میں اور گردن میں، 14 سال کی لڑکی کو. ایک وہ مسلمان تھے کہ سامنے اگر عورت آ گئی تو تلوار پیچھے کر لیا انہوں نے بیٹل فیلڈ میں. آج وہ مسلمان ہے کہ بس میں ایک لڑکی سفر کر رہی ہے، تعلیم اسکول جا رہی ہے، اور اس کو جا کر گولی مار دی اس کو. یہ اسلام ہے یہ. لیکن جن کتابوں کو پڑھتے ہیں، جو تقریریں انہوں نے سنی ہے، اس میں ان کو یہی اسلام ملا ہے، یہی اسلام ملا ہے. تو جس طرح موسیٰ کے زمانے میں 40 سال تک جہاد موقوف کر دیا گیا تھا، اب وہی کام کرنا ہے آپ کو. ایک ہی حل ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو فتوا دیں. یہ مولوی جو فتوے دیتے رہتے ہیں روزانہ، یہ فتوا دیں کہ جہاد موقوف، ساری تلواریں پھینکو، گن کو ڈال دو سمندر میں، اور پڑھو پڑھو پڑھو. سنگل پوائنٹ فالو ایجوکیشن. یہ مسلمان جو تعلیم میں سب سے پیچھے دنیا میں، یہ جہاد کر سکتے ہیں. ساری دنیا کے علماء پر فرض ہے، فرض کہ فتوا دیں کہ مسلمانوں بند کرو یہ جہاد، تلوار کو، بندوق کو پھینکو سمندر میں، اور پڑھو پڑھو پڑھو. ساری دنیا میں بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. جب پوری قوم جو ہے پڑھ لے گی تو پھر سوچا جائے گا جہاد کی بات. ابھی تو اس قابل ہی نہیں ہو. تو یہ ہے، یعنی
یہ ہے ایک نیا فیصلہ لینے کا وقت. حضرت موسیٰ نے اس طرح نیا فیصلہ لیا. اس سے آپ کو ایک نیا فیصلہ لینا ہے. یہ جو میں نے کہا کتابوں کے بارے میں، قرآن میں سورہ اعراف میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ آئے تھے تو وہاں یہود تھے، تو آپ نے ایک آیت آپ کے بارے میں ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہود پر ان کے علماء مشائخ نے جو اسر و اغلال ڈال دیے تھے اس کو اتار رہا ہے. یعنی بتا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے. جن چیزوں کو یہودی علماء نے دین بتا رکھا تھا اور یہودی سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے یہ دین نہیں ہے. اسی کو کہا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان کا انہیں بوجھ ہٹاتا ہے، ان کی زنجیروں کو ہٹاتا ہے. یہ وہی چیزیں تھی کہ اصل جو دین موسوی تھا اس پہ اضافہ، اس اضافے کو کہا گیا اسر و اغلال. یہ مت سمجھے کہ اسر و اغلال کوئی پراسرار چیز تھی، ہرگز کوئی پراسرار چیز نہیں تھی. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا جو دین تھا وہ بھی وہی دین تھا جو رسول اللہ کا دین تھا. اس پر ان کے علماء و مشائخ نے اضافی کیے تھے. اس میں وہ قوم دبی ہوئی تھی. تو رسول اللہ آئے کہ اس کو ہٹاؤ، یعنی اس کو اعلان کرو کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اضافے ہیں. ٹھیک یہی آپ کو کرنا ہے. بعد کے زمانے میں جو اضافے کیے گئے ہیں وہ اس اغلال ہیں. وہ اس کی ایک مثال قتال، جہاد کے نام پر قتال، کہ مر رہے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی جان دیتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. اور ظالموں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ سوسائڈ بامبنگ استشہاد ہے، طلب شہادت. استشہاد مانے طلب شہادت، یعنی اپنے آپ کو شہید کروانا. کیسے ظالم ہے وہ مفتی لوگ جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ سوسائڈ بامبنگ استشہاد ہے، طلب شہادت ہے، یعنی اپنے آپ کو مروا کر کے شہید ہونا اور جنت میں جانا. یہ جھوٹے فتوے ہیں. تو سارے علماء کو مل کر کہنا چاہیے کہ ہم نے جھوٹے فتوے دیے، یہ سب فتوے غلط ہیں، سب کو دریابورد کرو اور دوڑا لوٹو قرآن حدیث والے اسلام کی طرف. ورنہ یاد رکھیے اسی طرح سے دنیا چلتی رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اس طرح لوگ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور جہنمی افعال ہیں، جہنمی افعال اسی میں مبتلا رہیں گے یہاں تک قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے سے لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے. کوئی دوسرا آسان فارمولہ نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر آپ سمجھیں کوئی دوسرا آسان فارمولہ ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. یہی دو کام کرنا ہے کہ اسلام میں بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں اس کو ہم ڈکلیئر کریں کہ یہ اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ہے، یہ اسلام کا بیسک لٹریچر نہیں ہے. اور بہت سارے مسلمان جو ہے ان کے بارے میں اعلان کریں کہ امت مسلمان اپنے دور زوال میں پہنچ چکی ہے، اس لیے اب اس کی بنیاد پر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ایکشن نہیں. اس کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ لینا پڑے گا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. قیامت آ جائے گی اور لوگ مرتے کٹتے رہیں گے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے جہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیے ایک عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ الحق مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے. الحق مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے. یہ بات بظاہر لوگوں کو کڑوی لگے گی لیکن یہی سچائی ہے. یہ باتیں جو میں نے عرض کی یہ لوگوں کو
بہت کڑوی لگیں گی، کڑوی، لیکن یہی سچائی ہے. اس سچائی کو مانے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نو فیوچر ایٹ آل. تو ہمیں بہت ہی بولڈ ڈیسیزن لینا پڑے گا. یہ کہنا پڑے گا کہ وی آر رانگ، وی آر رانگ، وی آر رانگ. یہ معاملہ صرف شریعت کا نہیں، یہ عقل کا معاملہ ہے، نیچر کا معاملہ ہے، لا آف نیچر ہے. یعنی سیکولر لوگ بھی مجبور ہیں کہ اس کو مانیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو مہاتما گاندھی کی. مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ چلائی. ستیہ گرہ کا مطلب تھا بہت ہی پیسفل طور پر پروٹیسٹ کرنا. تو کیا ہوا کہ یہ جو آزادی کے لوگ تھے، ان کے جلوس نکلا اور جا کر انہوں نے ایک تھانے میں آگ لگا دی. چوری کے تھانے میں آگ لگا دی. مہاتما گاندھی نے اعلان کیا کہ فل فور کے ستیہ گرہ بند، اسٹاپ کر دیا، ڈیٹ اسٹاپ کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ ستیہ گرہ کے قابل نہیں ہو، تم نے آگ کیوں لگائی چوری کے تھانے میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو آزادی کے نام پر اٹھے ہیں، وہ ابھی آزادی کے ڈسپلن کو نہیں جانتے، ڈسپلن کو. ہر تحریک یعنی ایوری موومنٹ ریکارڈس آف ڈسپلن. تو وہ ڈسپلن نہیں تھا ان لوگوں میں. پیسفل رہنا تھا انہیں، جا کر آگ لگا دیا وہاں پر. کچھ لوگ مر گئے. اسی وقت مہاتما گاندھی نے اعلان کر دیا کہ ستیہ گرہ بند. تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے، ہم کب بولڈ ڈیسیژن لیں گے؟ You cannot afford to go against the law of nature. You cannot afford to go against the law of nature. یہ اسلام کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ نیچر کا قانون ہے. اسی پہ زندگی چل رہی ہے کہ پہلے آپ جب تک آپ تیار نہ ہو، کوئی اقدام جو کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. قرآن میں آپ جانتے ہیں پہلی آیت اتری اقرا، پڑھ. پہلی آیت اتری پڑھ، اقرا. اس کو معنی کیا ہوئے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایجوکیشن ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاد نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ جہاد ہے، نہ حکومت ہے، نہ پروٹیسٹ ہے. یہ سب اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ایجوکیشن. تو سارے کام بند کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم صرف اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں گے. ہر کام بند. گن کلچر بند، بم کلچر بند، سارے حکومتی نعرے بند، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند. بس صرف ایک ہی کام کرنا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. اس کے بغیر کوئی بھی اقدام جو کیا جائے گا وہ تباہی کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں ہوگا. کوئی دوسرا انجام نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو ہدایت دے، عقل دے، صحیح فیصلے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے عبد اللطیف صاحب کا، کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے
آج کے علماء امت مسلمان کی موجودہ حالت سے بالکل باخبر ہیں. وہ ایک زوال یافتہ امت کو خیر امت بے خبر، باخبر نہیں، بے خبر. بے خبر ہے. وہ ایک زوال یافتہ امت کو خیر امت سمجھنے لگے اور ان مسلمانوں کے ایمان کو وہ صحابہ کرام کے ایمان پر قیاس کرنے لگے. حالانکہ صحابہ کرام ڈسکوری والے مسلمان تھے اور یہ امت ایک زوال یافتہ امت ہے. مولانا صاحب، یہ بات ہم آج کے دور کے علماء کو کس طرح سمجھائیں؟ دیکھیے، جو بات سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہو اس کو ایک بار بتا کر آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ کام کیجئے، کام کیجئے، کام کیجئے. بہت سے علماء ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں، بہت سے علماء، جبکہ پہلے وہ بھی اسی ذہن کے تھے. اس مشن میں بہت سے علماء آلریڈی جڑ چکے ہیں پچھلے سوچ کو چھوڑ کر کے. تو آپ یہی کام کیجئے، انشاءاللہ مزید علماء ملیں گے، اس سے اب تک ملے ہیں اور بھی ملتے رہیں گے. تو ایسا نہیں کہ علماء مکمل طور پر ہمارے بشر سے الگ ہیں. بہت سے علماء جڑ چکے ہیں اس مشن میں. اس میں آپ اضافہ کیجئے، آپ کام کریں گے تو اور بھی علماء جڑیں گے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ اصلاح ہوگی سب کی. ہمیشہ ہم کو امید رکھنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس نہ ہو. تو دعوت اور دعا یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. مولانا اگلا سوال ہے عمر آباد سے مولانا فرحاد سلفی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں نے ایک عمری صاحب سے سوال کیا کہ آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں یا ادعوت؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول پر عمل کرنا ہے. مولانا، کیا اسلام ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار دینا چاہتا ہے یا دعوت کی ذمہ داری؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، ابن تیمیہ کی جو وہ کتاب ہے، جانتے کب لکھی تھی انہوں نے؟ نوجوانی کی عمر میں لکھی تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو کتاب لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبوت دی گئی تو اس میں آتا ہے کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تمام نبیوں کو 40 سال میں دی گئی ہے نبوت. 40 سال میں. کیوں نبوت دی جاتی ہے؟ جب آدمی میچور ہو جائے، میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے. تو ابن تیمیہ نے وہ کتاب لکھی جب کوئی میچور تھے. وہ ان کے پیرووں کو اعلان کرنا چاہیے کہ ابن تیمیہ کی کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب وہ پختہ ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت کتاب کو ڈال دو کلاسیکل لٹریچر میں، اس کا حوالہ ہی مت دو، وہ قابل حوالہ نہیں ہے. وہ ایک نوجوان کتاب کو لکھ سکتا ہے. بہت عجیب بات ہوئی ہے ہمارے یہاں کہ نوجوانوں نے جو طریقہ شروع کی اسی پہ لوگ قائم ہو گئے. مولانا ابو اللہ مودودی نے نوجوان کو کتاب لکھی الفی اسلام، اسی پہ چل پڑی جماعت. الاخوان المسلمون کے جو بانی تھے حسن بننا، انہوں نے 22 سال کی عمر جماعت بنائی، اسی پہ چل پڑے لوگ. ابن تیمیہ نے کتاب لکھی نوجوانی کی عمر میں، اسی کو حوالہ دیتے ہیں لوگ. دیکھیے، نوجوانی کی عمر میں کوئی اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ وہ کوئی رہنمائی دے، لیڈ کرے. میچورٹی کی ایج تک پہنچنے سے پہلے آدمی کو صرف پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے کو تیار کرنا چاہیے. یعنی 40 سال کے بعد ہی آدمی کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی تحریک چلائے یا ایسی کتاب لکھے. کیونکہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دی. تو ابن تیمیہ کے جو پیرو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے کوئی میچورٹی کی ایج کو پہلے
پہنچے بغیر ایسی کتاب لکھ ڈالے، تحریکیں چلائے. ان لوگوں کو پھر سے سوچنا چاہیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا، مگر تشریحات کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تشریحات، اچھا، کسی نے لیا؟ اللہ نے لیا. تشریحات مانے کمنٹری. تو کمنٹری کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ یہ تو انسان کی آزادی کا معاملہ ہے. انسان کی آزادی کا فنامنا ہے کمنٹری. ٹیکسٹ کا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے قرآن کو. کمنٹری تو آپ کی آزادی کا استعمال ہے، آپ صحیح بھی کریں غلط بھی کریں گے. تو تشریحات جو ہیں، جو کمنٹریز ہیں، جو تفسیریں ہیں، جو کتابیں لکھیں گے بات کو، وہ انسان کا اپنا عمل ہے، وہ اس کی حیثیت قرآن کی نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ٹو پرسیو علماز ٹو گیو کریکٹ فتواز اباؤٹ اسلام ٹو برنگ پازیٹیو چینجز ان دا سوسائٹی. اب یہ جو جہد ہم کر رہے ہیں، بہت سے علماء اس راستے کو چھوڑ کر کے ہمارے مشن میں لگ گئے ہیں. تو دھیرے دھیرے ہوگا. ایک پروسیس آلریڈی چل چکا ہے کہ علماء کو وہاں سے ہٹا کر کے اس راستے پر لانے کا پروسیس. تو انشاءاللہ ابھی دیکھیے آج کل کیا ہے، روزانہ صبح کو میں 6:30 پر ایڈریس کرتا ہوں 45 منٹ کے لیے، روزانہ 6:30 مارننگ کو. اور بہت سے علماء مختلف مقامات پر بیٹھ کر ٹیلی فون سے سنتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو مکہ میں ہیں، ایک صاحب ہیں جو مدراس میں ہیں، ایک صاحب ہے جو بنگلور میں ہیں. تو ٹیلی فون ذریعے میں ایڈریس کرتا ہوں، ٹیلی فون ذریعے سب لوگ سنتے ہیں. پھر اس کو وہ ریکارڈ کو تیار کر کے بھیجتے ہیں بہت سے لوگوں تک. یہ علماء کر رہے ہیں. یہ ڈیلی ہو رہا ہے، روزانہ مارننگ میں صبح 6:30 کو. تو یہ پروسیس چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور بہت سے اور لوگ جوڑیں گے اس کے اندر. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ایز یو سیڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ از ایجوکیشن، از اٹ بوتھ سیکولر اینڈ ریلیجیس؟ یا دونوں لازمن دونوں. ورنہ اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی چھوٹے گی تو ویسے ہوگا جیسے کہ ہم کھانا خالص چاول سے پیٹ بھریں تو ہماری صحت اچھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ درکار ہے. بیلنس ڈائٹ نہ ہو، ایک ہی چیز سے بھرے پیٹ اپنا. میں رامپور میں جب تھا تو ایک صاحب تھے، وہ بیچارے اندھے ہو گئے تھے، اندھے. تو میں نے پوچھا ان سے، بظاہر تندرست تھے لیکن اندھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں انڈا سپلائی کرتا تھا ملٹری کو. تو انڈا گاؤں سے آتا تھا، تب پولٹری فارم نہیں ہوا کرتے تھے، اب تو پولٹری فارم ہے جگہ جگہ. تو گاؤں سے انڈا آتا تھا تو وہ ٹوٹ جاتا تھا. تو ان کا کہ وہ ٹوٹے ہوئے انڈے کو کھا لیتا. تو بہت سے ایک دن میں 80 انڈے کھا گیا میں. ایک ہی چیز کھاتے رہے، انڈا 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 انڈا، تو اندھے ہو گئے وہ. تو بیلنس ڈائٹ جس طرح ضروری ہے، اس طرح سے بیلنس ایجوکیشن بھی ضروری ہے. میں خود بھی دیکھیے میری تعلیم مدرسے میں ہوئی، اس کے بعد میں 20 برس تک صرف انگریزی پڑھتا رہا، ایک دم اندھا دھند انگریزی پڑھتا رہا. تب میں دنیا کو بھی جانا اور اسلام کو بھی جانا. یہ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے احمد صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے لکھا ہے
مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر آدمی خود سے قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا تو وہ غلط مطلب نکالے گا، اس لیے قرآن کو کسی کی گائیڈنس میں پڑھنا چاہیے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شیطان سکھاتا ہے. میں وہی کہوں گا ایتونی شیئم من کتاب اللہ تعقل، بتاؤ قرآن و حدیث میں کوئی حوالہ دو، قرآن حدیث میں کوئی حوالہ دو. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، شیطانی باتیں یہ سب ہیں. جب تک آپ کے پاس اپنی کسی بات کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی ریفرنس موجود نہ ہو تب تک کو جھوٹ سمجھا جائے گا اس کو، اور ایسا بات بولنا بھی گناہ ہوگا، گناہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس توتی نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے Why don't Muslims think that when ulama has given fatwa to do shahadat, then the ulama should himself do shahadat first to set an example rather than instigating people to go for it? What is the reason for Muslims becoming close-minded? میں خود یہ سوچتا ہوں، اکثر لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں کہ جو لوگ تم کو مروا رہے ہیں وہ خود ان کے بیٹے کیوں نہیں مرتے. یہ بات بہت سے لوگوں نے پوچھی، میں نے ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. ہر جگہ قصہ ہے یہی. یہ کشمیر میں ہے، یہ فلسطین میں ہے، خود اپنے بیٹوں کو لوگ سیٹل کیے ہوئے ہیں امریکہ یورپ میں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بم مارو گن مارو. یہ عجیب غریب قسم کی بات ہے. یہ ڈبل، یعنی ان پر دوہرا ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈبل پکڑ ہوگی اسلام کی، کہ اپنے بچوں کے لیے تم جانتے تھے کہ ان کو باہر بھیج کر ایجوکیشن دلواؤ، اور دوسرے بچوں کے لیے مرواتے تھے. لیکن لوگوں نے اپنے فتووں و تقریروں سے لوگوں کو اتنا زیادہ بھڑکا رکھا، اتنا بھڑکا رکھا، اندھے بندھا بنا دیا، اندھا. تو سوچ نہیں پاتے کہ ان کے بیٹے کیوں نہیں مرتے ہمارے ساتھ، ان کے بیٹے یورپ امریکہ میں جا کر پڑھتے کیوں ہیں. یہ سوچ نہیں پاتے اندھے پر کی وجہ سے. لیکن اب عقل آ رہی ہے ماشاء اللہ. مثلا کشمیر میں دیکھیے، انہیں لوگوں کے باتوں سے میں آ کر کشمیروں نے ملٹریسی چلائی تھی، 1 لاکھ آدمی مر گئے. اب کشمیروں کو عقل آ گئی. اب وہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ برٹن، فرانس اور جرمنی نے اپنے یہاں بین لگا رکھا تھا کہ وہ کوئی کشمیر نہ جائے ٹورزم کے لیے. اب انہوں نے اٹھا لیا بین، کہتے کہ اب وہ حالات بدل گئے ہیں. ایسے انشاءاللہ ہر جگہ ہوگا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے Muslims of today admit that Quran and Sunnah are source books but are not ready to leave later books and interpretations. How can they be made to understand? کیا مطلب؟ کہ مولانا وہ یہ تو مانتے ہیں کہ جو سورس کی کتابیں ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں، لیکن وہ بعد کی جو کتابیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے اور ان کی انٹرپریٹیشنز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم وہ لپ سروس کے طور پر کہتے ہیں، لپ سروس. ہر جگہ آپ جائیے قرآن کی تلاوت خوب ہوتی ہے، عملاً سارا جو ان کی زندگی کا نقشہ ہے وہ سب چلتا ہے انہیں فقہ کتابوں پر، فتووں پر، بعد کے علماء کے اوپر. ہر جگہ یہ قصہ ہے. مدرسوں میں، مسجدوں میں آپ جائیے کہ کہنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں، لیکن ان کے جو پریکٹس ہے وہ اس پر نہیں ہے. پریکٹس اسی پر ہے. فقہ سے لیتے ہیں اسلام، علماء سے، فتووں سے لیتے ہیں اسلام، انہیں کو ریفر کرتے ہیں وہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے میں 1 سپتاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر گیا. مجھے یہ دیکھ کر اتینت آشچریہ ہوا کہ ایک خدا کو ماننے والے مسلمان خواجہ غریب نواز کو سجدہ کر رہے ہیں. میرا پرشن یہ ہے کہ بھارت میں درگاہ کلچر کی استھاپنا کس طرح ہوئی تتھا اسلام دھرم میں درگاہ اور اولیاء کا کیا ستھان ہے؟ کرپیا کر کے اس سندربھ میں اپنا وچار ویکت کریں. دیکھیے یہ ہندوائزڈ اسلام ہے. یہ وہی فنامنا یہاں ہوا جو میں نے عرض کیا کہ عرب میں کہ
ہندو جو کنورٹ ہوئے انڈیا میں، دیکھیے ماس کنورژن ہوا، آپ جانتے ہیں صوفیوں کے زمانے میں انڈیا میں ماس کنورژن ہوا، تو ان کی تربیت کچھ ہوئی نہیں، پچھلے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے، تو اسی کو انہوں نے یعنی ہندو رواجوں کو انہوں نے اسلامائز کر کے یہاں راج کر دیا۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا وہاں پر، یعنی رشیکیش، تو ایک صاحب مجھے دکھا رہے تھے، تو ایک جگہ بت بہت سے کھڑے ہوئے تھے دیواروں کے پاس، ایسے بت ایسے بٹھائے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھیے مسلمانوں میں ہندوؤں میں کیا فرق ہے، ہم کھا کر پوچھتے ہیں، آپ لٹا کر پوچھتے ہیں، مطلب درگاہ میں جو قبر ہمارا بزرگ لیٹا ہوا ہے اس کو آپ پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھڑا کر پوچھ رہے ہیں، آپ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ کنورٹڈ جو ہندو تھے انہوں نے آ کر کے پچھلے مائنڈ سیٹ کے مطابق وہی سب چلا دیا، اور ان لوگوں کی تربیت ہوئی۔ صوفیہ کے یہاں کا تربیت کوئی نظام نہیں تھا، صوفیہ کے ذریعے سے ماس کنورژن ہوا، لیکن صوفیہ نے ان کی تعلیم تربیت کا کوئی انتظام کیا نہیں۔ تو اس کے آج تک اس کے ہم بھگت رہے ہیں اس کو، اسی لیے میں ایجوکیشن پر زور دیتا ہوں، سوائے ایجوکیشن کے اور کوئی ہمارے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، محمد انس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے اس پہ ہم نے کتاب لکھی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، آپ پڑھ لیجئے، تجدید دین، اسی مسئلے پر ہے وہ، اسی مسئلے پر۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی سوال ہو تو آپ کیجیے، ابھی تو آپ پہلے اس کتاب کو پڑھیے، تجدید دین آپ کو مل جائے گی، نیچے آپ جائیں گے تو اس کو پڑھیے۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے، آپ نے بتایا کہ ہٹلر نے کہا ہے کہ اب جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی یہ لوگ کیوں دنیا میں وار کلچر چلائے ہوئے ہیں؟ تو شیطان تو ہمیشہ لوگوں کو اکساتا رہے گا۔ سچائی کو جاننے کے بعد عمل کون کرتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ سچائی کو جانتے ہوئے آدمی اس کے خلاف چلتا ہے، سرکشی کرتا ہے، سرکشی، آؤٹ آف سرکشی۔ سچائی کو جاننے کے بعد اگر دنیا میں سچ ہی سچ ہو جاتا تو دنیا میں کبھی کوئی برائی نہ ہوتی۔ انسان کے مزاج میں جو ایگو ہے، جو انانیت ہے، سرکشی ہے، سیلف انٹرسٹ ہے، وہی پریویل کرتا ہے، وہی آدمی کو اکساتا ہے، اور سچائی سائڈ میں چلی جاتی ہے۔ مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، مس سائرہ لطیف کا۔ انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ دنیا میں اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرو تاکہ موت آتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مولانا صاحب، کیا یہ بات اسی طرح ہے، یعنی موت آتے ہی ایک مومن جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہاں، دیکھیے حدیث ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ وہی قبر میں اس چیز رکھی ہوئی ہے، مطلب موت کے بعد فی الفور آدمی اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ہم چونکہ دنیا میں ہیں، یہاں پر ہم یعنی ٹائم اسپیس میں جیتے ہیں، ہمارا جو فریم ورک ہے پورا ٹائم اسپیس میں پیش کرتا ہے، اور یہ بات ہے بیانڈ ٹائم اسپیس کی۔ تو بیانڈ ٹائم اسپیس کی والی بات کو ہم آج کے اس پہ یعنی سمجھ نہیں سکتے، اجباری طور پر مان سکتے ہیں، اجباری طور پر ایز اے پرنسپل۔
تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد ہی آدمی اپنے اگلے انجام تک پہنچ جاتا ہے. باقی یہ چونکہ بات ہے بیان اسپیس اینڈ ٹائم والے دنیا کی، تو اس کو ہم بالکل چاہیں کہ بالکل لاجیکل طور پر سمجھ سکیں تو وہ ممکن نہیں ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے مولانا عبد الباسط عمری کا، دوحہ قطر سے، وہ پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آپ کی آج کی تقریر سے بہت زیادہ ذہن کھلا. آپ کی یہ بات کہ زوال یافتہ امت کو لے کر کوئی پلاننگ نہیں کی جا سکتی، اسے صرف ایجوکیٹ کرنا ہے. اور موسیٰ کی قوم کی جو مثال دی تو بات ذہن پر نقش ہو گئی. دوسری، آپ کی یہ بات کہ قرآن کے بعد کا لٹریچر کو اسلام کا کلاسیکل لٹریچر ماننا ہے، نہ کہ اسلام کا بیسک لٹریچر. جزاک اللہ.